أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و معزز سامعین کرام، ہم گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے جو ذکر کے آداب ہیں اس کا ذکر کیے ہیں، تذکرہ کیے ہیں. اب آئیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر کون سا ہے. سب سے بہترین ذکر کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ القرآن الکریم. اللہ اکبر. قرآن کریم سب سے بہترین ذکر ہے. اور کیوں نہ ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ بہترین کلام اور سب سے زیادہ سچا کلام اور سب سے زیادہ نفع بخش کلام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا ذکر کریں. اور قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے. یہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے. بعض لوگ اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق ہے. نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ایسا ہے. بلکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور قرآن مجید تمام کتابوں سے بہترین کتاب ہے. جیسے میں نے پہلے دروس میں بتایا تھا کہ قرآن مجید پورے کے پورے ذکر سے بھرے پڑے ہیں، پورا ذکر سے بھرا پڑا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فروہ بن نوفل رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یا ہنا آؤ تقرب الی اللہ بما استطعت. اے فلاں، تم جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو. فَإِنَّكَ لَسْتَ تَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ. اس لیے کہ تم سب سے جو زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قریب کرنے والا اگر کوئی عمل ہے، کوئی چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ اکبر. اس لیے قرآن مجید کی فضیلت بہت ساری فضیلت ہے. اور یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے. اور یہ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کی جیسے کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اور اللہ کے کلام میں اور مخلوق کے کلام میں فرق اتنا ہے، آپ یاد رکھیں کہ جیسے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے. اللہ کے کلام یعنی خالق کا کلام ہے وہ. تو جیسے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے، ویسے ہی اللہ کے کلام اور مخلوق کے کلام میں فرق ہے. اس لیے ہم قرآن مجید کی بہت ہی آپ کو اہمیت دے اور قرآن مجید کی جو اہمیت ہے ہم اس کو سمجھے اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں. اللہ اکبر. امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فضل القرآن علی سائر الکلام ففضل الرب علی خلقہ وذلک انہ منہ. اللہ اکبر. قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے. کون نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات پر سب سے زیادہ ہے. یہ اس لیے کہ یہ کلام اللہ، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے سلسلے میں بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم باب قائم کیا ہے اور کتاب فضائل القرآن کا تذکرہ کیا ہے اس میں. اور 2 باب قائم کر کے وہاں 2 عظیم حدیث لائے ہیں جن حدیثوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث یہ ہے کہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ وہ شخص مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب.
اس مومن کی مثال ایسی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اترجا کی طرح ہے. اور اترجا کیا ہے؟ ایک اچھے قسم کا پھل ہے جس کا چھلکا بھی فائدہ مند ہے، جس کے اندر خوشبو بھی ہے، جس کا ذائقہ بھی ایک دم خوشبو والا ہے، اچھا ہے، اور جس کی خوشبو بھی ریح، اور جس کی خوشبو بھی کیا ہے؟ طیب، اچھا ہے، اور اس کے ہر چیز فائدہ مند ہے. تو گویا کہ وہ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس اس پھل کی طرح ہے جس کی ہر چیز فائدے سے خالی نہیں. اللہ اکبر. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ، اور اس میں مومن کی مثال جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتا ہے ایک کھجور کی مثال ہے. طعمها طیب، اس کا ذائقہ تو مزیدار ہے، وَلَا رِيحَ فِيهَا، لیکن کھجور کی جو خوشبو ہے وہ کھجور کے اندر خوشبو نہیں پائی جاتی ہے. یہ اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ ریحانہ کی طرح ہے، اس ریحانہ کی طرح ہے جس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا مزہ، اس کا ذائقہ بے مزہ ہے، ایک دم کڑوا ہے، تیکھا پن ہے. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ، اور اس منافق کی مثال جو منافق قرآن مجید کو نہیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے، حنظلہ پھل کی طرح ہے. طعمها مر، جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، ولا ریح لها، اور اس کے اندر نہ کوئی خوشبو ہے. اللہ اکبر. تو اس کے اندر یہ حدیث ظاہر ہے، اس کا مفہوم بہت ظاہر ہے کہ مومن کی مثال تو ایک دم اس پھل کی طرح ہے جس کا ہر کچھ فائدہ مند ہے، اور کافر کی، منافق کی مثال ایسی ہے جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو دوسری حدیث ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، کچھ امت گزرے ہیں، جن کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کما بین صلاۃ العصر والمغرب الشمس، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا ہی وقت دیا، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک وقت دیا ہے، اور جو تم سے پہلے یہود و نصارہ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا وقت دیا تھا. تو ان کو 2 پہر تک وقت دیا، یہود کو 2 پہر تک وقت دیا، اور نصارہ کو 2 پہر یعنی ظہر سے لے کر عصر تک ٹائم دیا. تو انہوں نے سب نے عمل کیا اور تھک گئے عمل کرتے کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 1 قیرات سے نوازا. لیکن تم لوگ ہو جو عصر سے مغرب کے وقت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قیرات کر کے اجر دیا ہے. اب قیرات کی تفصیل بہت ہے لیکن ہم ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں کہ 2 قیرات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجر دیا ہے. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ کیا ہے عمل والے ہیں اور بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے گویا کہ اعتراض کیا، اللہ ہم تو زیادہ وقت عمل کیے تو لیکن آپ نے تو ہمیں کم اجر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہارے حق سے ظلم کیا ہوں؟ کیا میں تمہیں تمہارا حق نہیں دیا ہوں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہمارا حق مل گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں. اللہ اکبر. اور جس کو چاہوں دوں یہ امت محمدیہ کے لیے ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت محمدیہ ہے. تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ کے لیے تم لوگوں کے لیے اللہ کے صحیح جو راستے ہیں اس کی طرف بلانے والے ہو. اور پھر تم 70 میں سے قیامت کے دن 70 امتوں میں سے سب سے بہترین تم امت کہلاؤ گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کیا ہو؟ باعزت اور پاکیزہ عمل والے. اللہ اکبر. اللہ کے یہاں پاکیزہ ہو کیوں نہ ہو؟ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں کو نسخ کرنے والا ہے، تمام کتابوں کا ناسخ ہے اور تمام کتابوں کا یہ نگراں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تمام کتابوں کا یہ خاتمہ کرنے والا ہے. اس کے بعد کوئی قرآن مجید نازل ہونے والا نہیں ہے. جیسے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فضائل القرآن اپنی کتاب فضائل القرآن کے اندر لکھتے ہیں. امام بخاری کی جو باب ہے فضائل القرآن انہوں نے تفسیر کی ہے فضائل القرآن کے نام سے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری کتاب ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو یہود و نصارہ کو
یعنی یہود کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک، تو ان کا وقت گویا کہ بہت لمبا وقت تھا، لمبا وقفہ تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت، تو گویا کہ یہود سے ان کا وقت تھوڑا کم. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہم لوگ امت محمدیہ ہم ہیں، یہ کیا ہے؟ آخر النہار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گویا کہ مشبہ قرار دیا، آخر النہار کو. اللہ اکبر. تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے رسول ہیں ان پر ایمان لاؤ اور اللہ پر بھی ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے دگنا اجر دیں گے. اس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دگنا اجر سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روشنی پیدا کریں گے جس سے تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. اور اللہ بہت ہی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، یہ تاکہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فضل ہے ان پر کچھ طاقت رکھتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے، اللہ کا جو فضل و کرم ہے، رحم ہے، ان پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں. ان کو احساس نہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل تو ہمارے اوپر نہیں، ایسا نہیں ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، حالانکہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا فضل والا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من كان يحب ان يعلم انه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ وہ دعویٰ کرے، وہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا لگاؤ ہے، فليعرض نفسه على القرآن، تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرے. فَإِنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهِ، اگر وہ قرآن کو پسند کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کرتا. اللہ اکبر. فَإِنَّمَا الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، یہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ اکبر. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مزید فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ، قرآن تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. فمن رد منه شيئا فانما يرد على الله، جو شخص قرآن مجید سے کچھ بھی انکار کرتا ہے، کچھ بھی جھٹلاتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کریں. یہ سب آثار ہیں، یہ آیات کریمہ ہیں اور یہ احادیث نبویہ ہیں جو ہمارے سامنے قرآن مجید کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں. اور قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے، ایک خاص رحمت ہے کہ قرآن مجید رمضان مہینے میں نازل ہوا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کریں. اور یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، اور ہم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت کا اقرار کریں اور پھر ہم اس کی تلاوت کریں اور ذکر اللہ سمجھ کر کریں. یہ قرآن مجید بھی ذکر ہے، اور بھی کچھ قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.